نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ محبوب، آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی گفتگو سننے والا اور آپ کے عمل اور نیت کو بھی جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ شیطان اترتے ہیں۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے ان مشرکین کو جواب دیا اور فرمایا اے مشرکو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار جیسے مسلمہ کذاب کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، فرمایا کہ اس پر شیطان اترتے ہیں اور کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں کاہنوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ان میں سے وہ اکثر جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں سے اپنی طرف سے بہت سی باتیں جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں پر حاضریاں آتی ہیں تو فلاں بزرگ آ گئے، فلاں بزرگ آ گئے، تو یہ بزرگ نہیں آئے ہوئے ہوتے، یہ شیطان ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں وہ اپنے ساتھ ملا کر یہ کرتے ہیں شیطان۔ تو یہ باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے میں نے بھی کہا کہ فلاں بزرگ آتے ہیں تو یہ مردوں پر نہیں آتے، اکثر عموماً عورتوں پر ہی آتے ہیں اور حاضریاں عورتوں کو ہی آتی ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مردوں میں ایسے ہی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر فلاں حاضری آ جائے، یہ مردوں پر تو یہ یاد رکھیے کہ یہ شیطان کی ہی حاضری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے 3 عرض کی، اس کا شان نزول سماعت کر لیجئے۔ والشعراء اور شاعر، اس کا آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بناتے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ ان سے ان کا اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت اللہ رب العالمین نے بیان کی اور فرمایا کہ شاعروں کے ان اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے بھی ہیں، رواج بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ قرآن کو سن سن کر وہ کافر حضور کو شاعر کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہیں، اس میں ان لوگوں کا بھی جواب دیا گیا اور ان شاعروں کا بھی رد کیا گیا جبکہ جو حضور کی مذمت کرتے تھے اور حضور کی توہین کے لیے اشعار کہتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اور ان لوگوں کی تعریف اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ جو حضور کی طرف سے حضور کا دفاع کیا کرتے تھے اور سامنے ان کفار قریش میں سے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کی شاعری جو حضور کی وہ مذمت میں کہتے تھے، اور حضور کے جو اصحاب تھے وہ حضور کی تعریف میں جو شاعری کرتے تھے ان کے بارے میں بھی آگے آئے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شاعر اگر کوئی ہے، اگر شاعر اگر جھوٹے اور باطل اشعار لکھتا ہے تو اسے پڑھنا اور دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج دینا یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن نے بتا دیا۔ تو فرمایا کہ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو
ایسے شعر کہتے ہیں، یعنی وہ شاعر ہے لیکن ایسے اشعار کہتا ہے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی توہین ہو، دین اسلام اور قرآن کا مذاق ہو، اور اللہ کی مقرب بارگاہ کے جو بندے ہیں، اس کے ولی ہیں، صحابی ہیں، نبی ہیں، اگر ان کی شان میں اگر گستاخی والے کلمات شعر میں کہے جائیں، یا اسی طرح ایسے شعر و شاعری جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ بے حیائی پر اور فحاشی اور عریانی کی ترغیب پر، یا پھر ایسی شاعری ہوتی ہے کہ جس میں مرد اور عورت کے نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں، وہ جو اگر ایسے الفاظ کے ساتھ اگر شاعری کہی جائے تو یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، اور قرآن ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ ایسی شاعری کرنے، ایسی شاعری سنانے، ایسی شاعری پڑھنے اور دوسروں کو سنانے سے ان لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بچتے تو سنیے ان کے بارے میں حدیث پاک کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، اور فرمایا کہ اس شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ وہ کون سے شعر ہیں؟ وہ یہی والے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اور دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانے میں، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور نفسانی جذبات کو ابھارنے والے شعر ہو۔ تو ایسے لوگوں کا شعر کہنا، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو شعروں سے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان ناکارہ ہے، اور ایک روایت میں کہ اس کا خون رائگا گیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شاعروں کے بارے میں فرمایا کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی عرب کے جو شاعر تھے، کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں، کبھی وہ اشعار میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں فرمایا کہ اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لعن طعن، بہتان، الزام تراشی، فخر و تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی، فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں پر طعن و تشریح کرنا وغیرہ فرمایا، یہی ان کے اشعار میں ہوتا تھا۔ تو یہ مذموم چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے کہا ایسے شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ اب ان کا عمل بھی بتا دیا کہ یہ شاعر کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ قول و عمل میں بھی ان کے تضاد ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی کسی کی سخاوت تو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اپنے اشعار میں، لیکن فرمایا کہ ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی ان کی زندگی میں خود کنجوسی ہوگی، اور اشعار وہ والے کہیں گے کہ جس میں سخاوت والی ہوگی، اور فرمایا کہ بخل کی مذمت کریں گے لیکن ان کی زندگی میں بخل انتہائی عروج پر ہوگا۔ تو فرمایا اسی طرح یہ شاعر جو ہیں، کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے اگر چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کی ہو تو یہ شاعر اس کے آباء و اجداد میں سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی، صحابہ کرام تڑپ گئے کہ ہم بھی تو شاعر ہیں، کہیں یہ ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے کیسا عمل کا جذبہ تھا، کہیں اللہ ہم سے تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ کیا، الگ کیا۔ اگلی آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمان شاعروں کا استثناء کیا اور فرمایا
یہ جو مسلمان شاعر ہیں، یہ جو ان کے کلام ہیں، یہ کافر شاعروں کی مذموم باتیں ان کے کلام میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو شاعری کرتے ہیں مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ تو میری حمد بیان کرتے ہیں، یہ میرے محبوب کی نعت لکھتے ہیں اور نعت کہتے ہیں، یہ اسلام کی تعریف کرتے ہیں اور واعظ و نصیحت کو لکھتے ہیں، بلکہ فرمایا ایسی شاعری پر انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور حضرت حسان اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضور اشعار کی صورت میں میرے آقا کی تعریف و توصیف بیان کرتے اور کافروں کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور اتنا خوش ہوتے تھے کہ حضور ان کے حق میں دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان کافروں کی طرف سے ان کی بدگوئیوں کا جواب دیتے رہیں، اے اللہ تو جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرماتا رہے۔ تو حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرماتا رہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسان خود فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسان خود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، پھر حضور نے مجھے دعا دی، اے اللہ تو حضرت حسان کی حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اشعار کہنا یہ بھی نفس ہی برا نہیں، بلکہ کیونکہ یہ کلام ہے، اگر اشعار اچھے ہیں تو کلام اچھا ہے، اگر برے اشعار ہیں تو کلام برا ہے۔ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعر کہنا ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کی تعریف بھی کی کہ فرمایا کہ صالحین کے لیے شاعری کرنا گویا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بنی، یعنی یہ شاعری تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن سے غفلت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کی ثنا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور اس امت کے نیک لوگوں کی تعریف اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ اور ایسی ہی علماء کہتے ہیں شاعری کی اردو کی بہترین مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ کلام ہدائی کے بخشش جو ہم سنتے رہتے ہیں نعت خوانوں سے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو قرآن و حدیث کی کوئی نہ کوئی تفسیر ایک ایک شعر میں مل رہی ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں اتنا حضور کا عشق بھر دیا، اللہ اکبر، کہ جب بندہ ہدائی کے بخشش کو سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی ہے اور عشق صحابہ بھی بڑھتا ہے، اور اولیاء اعظام کی عظمت بھی اس کے دل میں بڑھتی رہتی ہے۔ لہٰذا ایسے شعر اگر کوئی پڑھتا ہے نعت کی صورت میں تو وہ اس کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آخری بات جو فرمائی کہ مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کو، اور یہیں ہماری اس صورت کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ کل سے ہم اگلی صورت سورہ نمل کا آغاز کریں گے۔ یہ آخری آیت کی میں تفسیر کر دوں۔ فرمایا کہ اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو یہ جو مسلمان شاعر ہیں ان حضرات نے ان شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا، یعنی انہوں نے ظلم کیا کہ برائی بیان کی، تو مسلمان شاعروں نے اس کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کا جواب دیا۔ فرمایا لہٰذا یہ مذموم نہیں بلکہ وہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور یہ جو شعر زبان سے کہتے ہیں اور بدلہ لیا تو انتقام لیا، تو فرمایا یہ زبان سے جہاد ہے۔ زبان سے جہاد کے بارے میں بھی بے شمار احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ
مشرکوں سے جہاد کرو۔ تو صحابہ کرام مال سے بھی کرتے تھے اور اپنی زبان سے بھی کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بھی جہاد کرتے تھے۔ اللہ یہ جہاد کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ یعنی حضور کی جھوٹی برائیاں ان مشرکین نے جو بیان کی، حالانکہ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب پاک ہیں اور وہ پاک کرنے والے ہیں، اور یہ مشرکین ان قریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان کافروں کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی برائی کرنے کے جرم میں انہیں جہنم کی طرف بھیجے گا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کا ہمیشہ مرتے دم تک باادب فرمائے، اور ہماری نسلوں میں کوئی حضور کا گستاخ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک حضور کا صحیح معنوں میں ادب احترام کرنے اور حضور کا عشق و محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سورۃ الشعراء کا اختتام ہوا، یا اللہ سورۃ الشعراء سکھانے میں سمجھانے میں جو ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا مزید آسان کر دے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنا آسان کر دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہر برائی ہر گناہ سے بچا لے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ان مبارک راتوں کی برکتیں عطا کر دے، ان مبارک راتوں کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ہماری بے حساب مغفرت فرما، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔